دیدی دیدی، کیا تم واقعی مجھے اپنی زمین کا معائنہ کرنے دو گی؟ اور کیا میں تمہاری زمین پر ہل چلا سکتا ہوں؟ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل تو گئے، مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھڑی میری بڑی بہن انورا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی، جیسے وہ میرے سوال کے پیچھے چھپی ہر بات کو سمجھ گئی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، پرکاش، تمہیں کیا لگتا ہے زمین اتنی آسانی سے کسی کو بھی دے دی جاتی ہے؟ میں گھبرا گیا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھ سکوں، کچھ کر سکوں۔ نورا نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ شام ڈل رہی تھی اور سورج کی آخری روشنی کھیتوں پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ آخر کار بولی، لیکن اس زمین کے ساتھ ایک راز جڑا ہوا ہے، اور جو بھی اس راز کو سمجھے بغیر اس پر کام کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیسا راز؟ میں نے فوراً پوچھا۔ انورا نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ کل صبح میرے ساتھ آنا، پھر سب بتاؤں گی۔ وہ رات میرے لیے بہت لمبی تھی۔ میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر اس زمین میں ایسا کیا راز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بہانہ ہے یا واقعی کچھ چھپا ہوا ہے؟ اگلی صبح میں وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا۔ انورا بھی خاموشی سے باہر آئی اور ہم دونوں کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ راستہ سنسان تھا، صرف ہوا کی آواز اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب ہم زمین پر پہنچے تو میں حیران رہ گیا۔ کھیت واقعی بہت بڑا تھا، مگر عجب بات یہ تھی کہ زمین کے کچھ حصے بالکل خشک تھے، جبکہ کچھ جگہوں پر ہلکی سی نمی موجود تھی، جیسے وہاں کچھ مختلف ہو۔ یہی ہے وہ زمین، انورا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے جھک کر مٹی کو ہاتھ میں لیا۔ یہ تو عام زمین لگ رہی ہے۔ انورا نے فوراً کہا، نہیں، سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ پھر وہ مجھے کھیت کے ایک کونے میں لے گئی، جہاں زمین تھوڑی سی نرم تھی۔ جہاں سے شروع کرو، اس نے کہا۔ میں نے ہل اٹھایا اور کام شروع کیا۔ شروع میں سب کچھ آسان لگا، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ زمین کے نیچے کچھ سخت چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ انورا خاموش رہی، بس مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے مزید زور لگایا تو اچانک ہل کسی چیز سے ٹکرا کر رک گیا۔ میں نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نظر آیا۔ میری سانس رک گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ انورا آہستہ سے آگے بڑھی۔ یہی وہ راز ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا۔ اندر کچھ پرانی چیزیں تھیں، ایک ڈائری، کچھ کاغذات
اور ایک چھوٹا سا لاکٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ نورا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ اس زمین کے اصل مالک کی یادیں ہیں۔ یہ ہمارے دادا تھے۔ انہوں نے یہ زمین بہت محنت سے بنائی تھی، مگر ایک دن اچانک سب چھوڑ کر چلے گئے۔ میں حیران رہ گیا، پھر یہ سب یہاں کیوں دفن ہے؟ انورا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی اس زمین پر کام کرے وہ صرف محنت ہی نہیں بلکہ اس کی قدر بھی سمجھے۔ اس لیے انہوں نے یہ راز یہاں چھپا دیا۔ میں نے ڈائری کھولی۔ اس میں لکھا تھا، زمین صرف مٹی نہیں ہوتی، یہ انسان کے صبر، محنت اور نیت کا امتحان ہوتی ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے اندر کچھ بدل گیا۔ میں نے انورا کی طرف دیکھا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس زمین کو سنواروں گا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان کیے خوابوں کے لیے۔ نورا مسکرائی۔ اب تم تیار ہو؟ اب تم واقعی اس زمین پر کام کر سکتے ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے پوری لگن سے اس زمین پر کام کرنا شروع کیا۔ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا، مگر ساتھ ہی ایک نئی سیکھ بھی ملتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خشک زمین بھی سرسبز ہونے لگی۔ جہاں پہلے کچھ نہیں اگتا تھا وہاں اب ہریالی نظر آنے لگی۔ ایک دن میں کھیت کے بیچ میں کھڑا تھا اور ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کہا، شکریہ اس راز کے لیے، اس موقع کے لیے۔ نورا میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، زمین نے تمہاری محنت قبول کر لی۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ مجھے یہ موقع نہ دیتی تو میں کبھی بھی یہ سب نہ سیکھ پاتا۔ انورا نے سر ہلایا، نہیں پرکاش، یہ تمہاری محنت ہے اور یہی اس زمین کا اصل راز ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، زندگی میں ہر موقع ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر، محنت اور خلوص کے ساتھ کام کریں تو ہر خشک زمین بھی ایک دن سرسبز بن سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔